میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصی کا دورہ کیا. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصی میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے. ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سولوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. اب میں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں. تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے. اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کریں گے جی ٹھیک 2 بجے آپ نے اس میں 1 منٹ رہ گیا جی. میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے. یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے. اور ابھی وہ کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے، اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں
وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں، تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے تو اس کا بھی ٹھیک 2 بجے آپ نے جانا، اس میں 1 منٹ رہ گیا اعلان کر کے پھر جی میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ